اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بروقت ٹی وی کے پروگرام ڈاکٹر اسٹوڈیو میں حاضر خدمت ہے ڈاکٹر محمد سلیم قریشی۔ ناظرین، ماحولیاتی آلودگی روزمرہ کے مسائل نے انسان کی صحت مندانہ زندگی کو بھی اجیرن بنا دیا اور لوگ مختلف جسمانی اور ذہنی بیماریوں کے شکار ہیں۔ آج ہم ڈسکس کریں گے ڈپریشن کے حوالے سے، اور اس ٹاپک کو ڈسکس کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے بلوچستان کے ایکس ہیڈ آف سائیکیٹری ڈپارٹمنٹ بولان میڈیکل کمپلیکس ہاسپٹل اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر بلوچستان انسٹیٹیوٹ آف سائیکیٹری اینڈ نیورو سائنسز، اور کرنٹلی کالج آف فزیشین اینڈ سرجن پاکستان کے ریجنل ڈائریکٹر فرام بلوچستان، اور پاکستان میڈیکل کمیشن کے بورڈ ممبر فرام بلوچستان، پروفیسر ڈاکٹر غلام رسول صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، آج ہم آپ سے ڈسکس کریں گے ڈپریشن کے حوالے سے۔ سر، ڈپریشن کیا ہے سر؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا اور اتنی اہم ٹاپک پہ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ڈپریشن ایک ایسی بیماری، میرے خیال میں آج جس سے بھی بات کریں، ریڈیو دیکھے، ٹی وی دیکھے، آپ لطیفوں میں دیکھے، آپ لوگوں کو بازار میں چلتے محفلوں میں دیکھے، تو ہر بندہ جو ہے کہتا ہے میں ڈپریس ہوں، یا تم ڈپریس ہو، یا وہ ڈپریس تھا، یا فلانا تھا۔ یہ ایک لفظ یوں بن گئے کہ جیسے ہماری معمول کا۔ تو اب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو جسم دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دماغ دیا ہے، تو جسم کی بھی مختلف قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں اور اس طرح دماغ کی بھی اپنی مختلف بیماریاں ہوتی ہیں۔ دماغ کے اندر ایک نفسیات ہوتے ہیں جس کو اعصاب بھی کہا جاتا ہے، اس نفسیات کی رویے کی بھی کچھ بیماریاں ہوتی ہیں۔ تو ایک بہت بڑا لسٹ ہے، ان میں سے ایک بیماری ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈپریشن۔ ڈپریشن دماغ کے اندر انسان کی طبیعت کی بیماری ہے، اس میں انسان کی مستقل ودآؤٹ کوئی وجہ، کوئی بھی وجہ نہیں ہوتا، آپ کا طبیعت جو ہے وہ آپ افسردگی ہوتی ہے، مایوسی ہوتی ہے، اور آپ غمگین محسوس کرتے ہو۔ اور اس بیماری میں یہ کہ آپ کے اور بھی چیزیں متاثر ہوتے ہیں، جیسے نیند، بھوک، آپ کے لوگوں کے ساتھ رویہ، اور ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو وہ خیالات آتے ہیں جس میں آپ زندگی سے مایوسی اور نا امیدی محسوس کرتے ہو۔ اور یہ اس کی قانون یہ کہ کم سے کم آپ کو 3 ہفتے ودآؤٹ کوئی وجہ، کوئی بھی وجہ نہ ہو، لیکن آپ کا طبیعت میں ناراضگی ہو، اور تو ہم اس کو پھر ڈپریشن ڈکلیئر کر دیتے ہیں۔ سر، کیا وجوہات ہے، کیوں اتنا کامن ہے ڈپریشن؟ اس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کی دماغ کو بنایا ہے، ایک قانون ہے ڈاکٹری کا کہ جتنا جو آرگن استعمال ہوتا ہے اتنے ہی اس کی بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے گوشت کتنے بڑے ہیں، اور لیکن ان کی اتنی بیماریاں نہیں ہڈیوں کے، جتنے ایک چھوٹے سے آرگن کی جس پہ بہت زیادہ کام لیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں لیور کی بیماریاں زیادہ ہیں، اب دیکھیں ہڈیوں میں جوڑوں کی بیماریاں کمپیریٹیولی بڑے ہڈیوں سے زیادہ ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ استعمال میں ہوتے ہیں۔ اسے دماغ کے اندر بھی جو موڈ، طبیعت کو کنٹرول کرنے والا جگہ ہے، وہ صبح شام جب بھی آپ کسی کو دیکھ لیں، کسی سے بات کریں، آپ کو نقصان ہو جائے، آپ کو کوئی بھی چیزیں ہو جائیں، تو وہ موڈ والا جگہ جو ہے وہ متاثر ہونا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس موڈ کے ایریا میں 3 وجوہات سے یہ بیماری ہوتی ہے جب اس ایریا کو متاثر کرتے ہیں۔ ایک ہم اس کو کہتے ہیں بایولوجیکل، کہ اس کے اندر جو ہے وہ یا تو وراثت میں ملتی ہے، تو اس وراثت کی وجہ سے ادھر کچھ جینیٹیکل وراثتی تبدیلیاں ہو جاتی ہے، اور اس کی بنیاد پہ کچھ کیمیکل جس کو ہم نیورو ٹرانسمیٹرز کہتے ہیں، اس کی کمی ہو جاتی ہے۔ اور ساتھ ساتھ اسی سینٹر پہ اگر کوئی بھی چیز ہو، فرض کریں وائرس کے جراثیم لگ گیا، بیکٹیریا وہاں پہ لگ گیا، وہ بھوکا ہو گیا، وہ خشک ہو گیا جس کو ہم لوگ انفارکشن کہتے ہیں، تو بھی اس کی بنیاد پہ آپ کو یہ بیماری، خدا نخواستہ وہاں پہ کوئی دانہ ہو تو بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو ڈپریشن ہو سکتا ہے۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر وہ چیزیں نہ ہو لیکن پھر بھی آپ کو وہ بیماری شروع ہو جائے، پھر ہم کہتے ہیں کہ وہ نیورو ٹرانسمیٹرز آپ کے وراثت سے کم ملے ہیں، اسی لیے بیماری ہو گئی۔ دوسرا وجہ اس کا ہے وہ میرے اور آپ کے اندر فلسفی ہے کہ انسان کے اندر سوچ و بچار جو ہے وہ کیسے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جو آپ اچھے بڑے ہوشیار لوگوں کے ساتھ پھرتے ہیں تو بڑی ہوشیاری والی باتیں کرتے ہیں، فٹ بال والے کے ساتھ ہو تو فٹ بال والی باتیں کرتے ہیں، غمگین لوگوں کے ساتھ ہو تو غمگین والی باتیں کرتے ہیں۔ ڈپینڈ کرتے ہیں کہ آپ کے دوست کیسے ملے ہیں، خاندان کیسے ملا ہے، آپ کے کاروبار کے ساتھی لوگ جو ہے وہ کیسے ملے، یا کون سی انسٹیٹیوٹ میں آپ پڑھیں، تو اسے آپ کو فلسفی ملتے ہیں۔ اگر آپ کو مایوسی والی فلسفی ملی
گئی یعنی آپ کی شخصیت عادتوں میں، تو پھر آپ ڈپریس ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ اگر کوئی لوگ بھی کہیں یہ ملک ختم ہو رہا ہے، یہ دنیا ختم ہو رہا ہے، یہ ہماری زندگی ختم ہو رہا ہے، ہم غریب ہوتے جا رہے ہیں، ہم نقصان ہوتے، جب یہ چیزیں بار بار آپ کو کہہ جائیں تو آخر آپ کا دل بھی مان جاتا ہے، تو پھر آپ اسی طرح مایوسی کی باتیں کرتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں سائیکالوجیکل وجوہات۔ تیسری جو سب سے بڑی وجوہات اس چیز کی ہے، اسی بیماری کا، وہ انسان کی سماجی زندگی کا ہے۔ اب ایک بہت بڑا لسٹ ہے کہ انسان کی زندگی میں کیا ہو۔ آپ بچپن سے دیکھیں، آپ کو خوراک ہو، آپ کا گھر ہو، آپ کی تعلیم ہو، آپ کی شادی کا مسئلہ ہو، دولت کے پیسوں کا مسئلہ ہو، آپ کی شادی میں کوئی مسئلہ آ جائے، آپ کے بچے پیدا ہو جائیں، پھر بچے پیدا ہونے کے بعد مسائل ہے، پھر ان کی بیماریاں، پھر ان کے تعلیم ہے، آپ سفر کر رہے ہیں، کوئی مر گیا، آپ کو کسی نے نقصان دیا، آپ کو کسی نے دھمکی دے دی، آپ نے تعلیم پورا نہیں کیا، آپ نے تعلیم پورا کیا لیکن کوئی اچیومنٹ نہیں ملا، کوئی آپ کو پوسٹ نہیں ملتا، آپ کو شادی صحیح مقصد جگہ پہ نہیں ملتا، بہت سارا اتنا بڑا لسٹ جس کو سوشالوجی والے پورے 5 سال میں اس وجوہات کو پڑھتے ہیں کہ انسانی جسم پہ اس کا کیا اثر ہوتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں سماجی وجوہات۔ اب ایک بہت بڑا لسٹ ہے لیکن میں نے صرف اس ٹائم کی لمیٹیشن کے حوالے سے آپ کو کچھ چیزیں بتائیں، تو 3 وجوہات بڑے ہیں، بایولوجیکل، سائیکالوجیکل اینڈ سوشل۔ اچھا سر، جسم پر کیا علامات رونما ہوتے ہیں اگر کوئی مریض ڈپریشن کا شکار ہے؟ اس طرح سے کہ ڈپریشن مختلف انداز سے جو ہے نا وہ انسان پہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ سب سے جو مین اس کا کور سمٹم ہے، جو چیز جو وہ اندر سے آپ کو خوشی نہیں ہوتا۔ اب اس کی مثال یہی ہے کہ مجھ سے کسی بندے نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب اللہ تعالیٰ نے دنیا کا ہر کچھ دیا ہے، میرے پاس دولت بھی ہے، حیثیت بھی ہے، جائیدادیں بھی ہیں، میرے بچے بھی ٹھیک ہیں، کوئی دشمنی نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی ایسا وجوہات نہیں، لیکن میرا اندر سے خوشی نہیں آتا۔ نہ نماز سے مجھے خوشی ہو رہا ہے، نہ اچھے کپڑے پہننے سے، نہ دوستوں سے خوشی ہو رہا ہے، نہ میرے دولت مجھے اچھا لگتا ہے، میرے گاڑی اچھی لگتی ہے، میں کام تو کر رہا ہوں لیکن اس کے اندر جو ایک خوشی ہوتی ہے وہ خوشی مجھے نہیں ملتی ہے۔ اب اس چیز کے آس پاس جب یہ چیز ہو تو پھر صاف ظاہر ہے آپ کا سوچ بھی خراب ہوگا۔ سوچ کیسے؟ آپ مایوسی کی باتیں کرتے رہیں گے، آپ سے کام نہیں ہوتا جائے گا، آپ کی جسم میں دردیں شروع ہو جاتی ہے، اور یہ بیماری جو موڈ ہے وہ صبح کے ٹائم آپ کا خراب ہوتا ہے، جیسے ہی آپ کا دن جو ہے نا آگے کی طرف جاتے ہیں آپ کا موڈ واپس ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ جب آپ نیند پہ چلے جاتے ہو تو نیند میں جیسے تو آپ کو ایک دم نیند آ جاتی ہے، لیکن ٹھیک آدھا گھنٹہ یا 2 گھنٹے کے بعد آپ کی آنکھ کھلتی ہے، اس کے بعد آپ کو نیند نہیں آتا، اب یوں فریش ہوتے ہو جیسے مجھے نیند کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی میں تیسری جو بڑی علامت ہے وہ ہے آپ کو بھوک نہیں لگتا، آپ کو اگر بھوک بھی لگے تو یوں ہی معمول کے مطابق کرتے ہو، لیکن اس کے اندر جو ہے نا وہ آپ کو مزہ نہیں آتا۔ اسٹوڈنٹس اور یہ ینگ لوگ، تعلیم یافتہ لوگ پھر یہ شکایتیں کرتے ہیں کہ جی ہماری کنسنٹریشن نہیں ٹھیک، توجہ نہیں صحیح، میں بات کر رہا ہوں لیکن تمہارے ساتھ حاضر نہیں ہو، دماغ کہیں اور بھٹکا ہوا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں مجھے ریکال نہیں ہوتا، میری میموری نہیں بتا، یعنی میرے یادداشت جو ہے نا وہ متاثر ہوئے۔ یادداشت حالانکہ ینگ ایج پہ جوانی میں لوگوں کی خراب نہیں ہو سکتے، لیکن اس کو شکایت ہوتا ہے کہ جی میرے جو ہے نا وہ یادداشت، تو ایک یادداشت بھی اس میں خراب ہو جاتی ہے۔ پھر جب نگیٹیو باتیں شروع ہو جاتے ہیں، اس بیماری کی شدت ہے، اگر مائلڈ ہو تو آپ کو یہ ہلکے سے ہوتے ہیں، ماڈریٹ میں جو ہے نا پھر آپ کو غصہ بھی آ جاتا ہے، آپ لڑتے بھی ہو، آپ سے کام بھی نہیں ہوتا، جاب سے آپ غیر حاضری کرتے ہو، جاب صحیح نہیں کرتے ہو، آپ سے نقصان، جیسے گاڑی والے ایکسیڈنٹ کرتے ہیں، اکثر جو لوگ آرتھوپیڈک میں آتے ہیں اس کی ایکسیڈنٹ ڈپریشن کی ہوتی ہے۔ پھر آپ نشے کی طرف جا سکتے ہیں، پھر آپ کو وسوسے اسٹارٹ ہو سکتے ہیں، آپ کو زندگی سے بیزاری اسٹارٹ ہو جاتی ہے، جو سویر فارم ہے اس میں پھر آپ کو بیزاری شروع ہو جاتی ہے۔ پھر آپ کو یہ خیالات آتے ہیں کہ زندگی کو کوئی ضرورت نہیں، اس کی کوئی میرے لیے اذیت ہے، میرے لیے مصیبت ہے، پھر وہ لوگ سوچتے ہیں کہ جی میری زندگی ختم ہو جائے، تو یہ پھر یہ سویر فارم میں بھی یہ چیزیں نکل جاتی ہیں۔ تو لہٰذا یہ مائلڈ، ماڈریٹ اور سویر مختلف قسم کے ہوتے ہیں اور مختلف ایج کے ہوتے ہیں۔ اسی طرح پھر جو جینڈر ہے جس کو ہم کہتے ہیں خواتین میں علیحدہ، مردوں میں پھر علیحدہ، اس میں سمٹم جو ہے نا وہ اس کی شدت بھی علیحدہ ہوتے ہیں اور ظاہر ہونے کا طریقہ کار جو ہے نا وہ بھی علیحدہ ہوتے رہتے ہیں۔ تو ایک بہت بڑا لسٹ ہے کہ اس کا کہ جی آپ کے پہ یہ چیزیں ہوتی ہے۔ اچھا، وسوسے بھی اس کے ساتھ ہوتے ہیں، پھر یہ لوگ سگریٹ پینا، نشے کی طرف جو ہے نا وہ بھی راغب ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ اس کا موڈ کو اوپر اٹھانے کے لیے کام کاج اس سے نہیں ہوتا، باڈی ایسے دردیں کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے دنیا کے سارے کام تم کر چکے ہو، اور آپ کو صبح اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جیسے ہی صبح آنکھ کھلتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں پھر دن آ گیا،
یعنی میں سارا دن سارا رات روتا رہوں، سوتا رہوں اور میں اٹھوں، اس میں رونا وغیرہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، اور آپ ہر دن یہ محسوس کرتے ہیں کہ میں بہت مظلوم ہوں، لوگ مجھے سن لے، لوگ میری باتوں کو سن لے، اور ہر بندے سے آپ کی شکوہ ہوتا ہے، جلدی جلدی چیزوں پہ جو ناراض ہو جاتے ہو، تو یہ ایک ڈپریشن کی وہ ہے۔ لیکن اس کے میں نے بتا دیا کہ یہ صبح سے لے کر شام تک ہر وقت یہ آپ پہ یہ مصیبت آپ کے دماغ پہ، آپ کے دل پہ سوار ہوتا رہتا ہے۔ اچھا سر، بچوں میں بھی کیا ڈپریشن تشخیص ہو جاتا ہے؟ اس طرح سے کہ یہ جو میں نے پہلے کہا کہ جینیٹیکل بھی ابھی ایک اسٹڈی آئی ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر بھی بچہ جو ہے وہ ڈپریس ہو سکتا ہے، یعنی اس کی مومنٹ، اس کی رسپانس جب وہ جو ریسرچر اس کو دیکھتے ہیں تو جب ماں کے پیٹ میں بھی معلوم ہو سکتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہے، تو اس لیے آپ صاف ظاہر پھر چھوٹے عمر سے جب بڑھتے رہتے تو ان کے بھی اب کیا ہے کہ بچپن میں جب بچے جو ہے نا وہ ڈپریس ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو ان کی اسٹڈیز پہ معلوم ہوتے ہیں، ایک ان کے رویے پہ معلوم ہوتا ہے، چچڑا پن ہوتا ہے بچوں میں، وہ توجہ نہیں ہوتا تو چچڑا پن ہوتا ہے، غیر حاضری ہوتی ہے، وہ اوبیز چیزوں کو جو ہے نا وہ آپ کے آرڈر کو مانتے نہیں ہیں، وہ آپ سے بیزار، وہ بھاگ جاتے ہیں گھروں سے، تو یہ ایسے جس کو ہم کہتے ہیں ان یوزول اے ٹیپیکل سمٹمز وہ بچوں میں جو ہے نا وہ ہوتے ہیں، تو بچوں میں بھی ڈپریشن ہوتا ہے۔ اور آپ نے سنا ہوگا کہ ینگ ایج میں آج کل اپنے آپ کو نقصان دینا، اور یہی بچے جو ہے نا وہ ڈپریشن جو ہوتے ہیں اگر وہ اس کی پرسنالٹی یا کوئی اور وہ نہ ہو، اکثر یہ بچے جو ہے نا وہ ایگریشن کی طرف بھی چلے جاتے ہیں، نشے کی طرف بھی چلے جاتے ہیں اور یہ نقصانات بھی کرتے ہیں۔ اچھا سر، کیریئر پہ بھی ان کا امپیکٹ ہوتا ہے؟ جی ہاں، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ ایک مثال میں دے دیتا ہوں، کیریئر سے مراد آپ کہیے کہ جس بندے کی جو ذمہ داریاں ہیں، اگر تعلیم والا ہے تو اس کا تعلیم ذمہ داری، کارخانے والے تو کارخانے کو چلاتے ہیں، ڈاکٹر ہے تو اس کا کلینک اور ہسپتال ہے، اگر دکاندار ہے تو اس کے ورک شاپ والا ہے، ڈرائیور ہے، جو بھی ہے۔ اب مجھے ایک دکاندار کہہ رہا ہے، وہ دکاندار بیچارہ یہ کہہ رہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں دکان میں سارا دن بیٹھتا ہوں تو ایک مایوسی ہوتی ہے کہ جی کچھ کام، کچھ چیزیں جو ہے نا وہ میرے دل کو نہیں ہوتا اور مجھ سے نہیں ہو پاتا، تو میں گراہک کو صحیح طریقے سے ڈیل نہیں کر پاتا۔ جب چلا جاتا ہے میں کہتا ہوں کہ یار میں نے گراہک کو تو بری باتیں کیا، اس کو ڈیل نہیں کیا، پھر مجھے ندامت ہوتی ہے کہ میں نے کیوں اس کو ڈیل نہیں کیا، یا میں نے اس کو ساتھ کیوں رویہ خراب کیا، تو سلولی گریجولی میری دکان میں انٹرسٹ ختم ہو۔ تو کیا ہوتا تھا کہ جی ہر دن ان چیزوں پہ کہ دکان سے باہر نکلا، لوگوں سے باتیں کر رہا ہوں، پٹے پہ بیٹھا ہوں، لیٹ گیا، پھر جلدی دکان کو بند کر دیا، کبھی یہ بنا کبھی وہ بنا دیا، سلولی گریجولی بولتے مجھ سے دکان میرے ہاتھ سے نکل گیا، اور پھر مجھے مجبور ہو کے نقصانات کے بعد کہ میں نے اس کو بیچ ڈالا۔ اسی طرح آپ ڈاکٹروں میں دیکھ لیں، اسی طرح آپ ڈرائیوروں میں دیکھیں، اسی طرح آپ دوسرے کیریئر والے میں دیکھیں، بچوں میں دیکھیں کہ وہ تعلیم کو اسی وجہ سے چھوڑ جاتے ہیں، بچے اپنے ٹاسک کو، اپنی زندگی کے لیے رسپانسبلٹی جو ہوتی ہے وہ بھی چھوڑ جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ڈپریشن ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہر بندے پہ جس پہ بھی ہو جائے، اس کی اپنی شخصیت کے مطابق اس کے علامات بھی آتے ہیں اور اس کو نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ مجھے ایک استاد بتاتے تھے کہ ڈپریشن ایسے جیسے بارش، وہ جب شہر میں بارش برستا ہے، ٹین پہ گرتا ہے تو اس کی آواز ٹین کی نکلتا ہے، پتے پہ ہو تو اس کی آواز پتے کا، پانی بھی گر جائے قطرہ تو اس کی پانی کا آواز۔ تو جس بندے پہ جو بھی ڈپریشن کا علامت ہوا، اثر ہوا یا اس پہ ایفیکٹ ہوا، تو اس کی شخصیت کے مطابق اس کی علامات آتے ہیں، پھر نقصانات بھی اس کے مطابق ہوتے ہیں۔ دکاندار ہو تو دکان کے نقصان، تعلیم یافتہ ہو تو اسے کا نقصان، ڈاکٹر ہے تو وہ پرفارم نہیں کرے گا، سرجریاں غلطی لوگوں سے غلط ہو جاتے ہیں جب آپ ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں۔ ملا آپ کو توجہ نہیں دے سکتا، یعنی جب وہ واز کرتا ہے، جب وہ تقریر کرتا ہے تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ جی اس کی بات میں تسلسل نہیں، اس کی توجہ نہیں، اس کا کام صحیح نہیں۔ اسی طرح آپ گھروں میں دیکھتے ہیں کہ ماں ہو، بہن ہو، بھائی ہو، جب ڈپریشن کے شکار ہو جاتے ہیں تو ان کی توجہ نہیں ہوتا، وہ آگ بھی اسے خراب ہو جاتی، چیزیں بھی اسے گر جاتے ہیں، ٹوٹ بھی جاتے ہیں، جلدی لڑنے اس پہ بھی آتے ہیں، تو یہ بھی کیریئر ہے ان کی جاب، یعنی ان کی جاب پہ ایفیکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا سر، ازدواجی زندگی پہ کیا اثرات؟ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ جب انٹرسٹ ختم ہو جاتی ہے، اب میرا اندر سے دل خوش نہیں ہوتا۔ اب صاف ظاہر ہے جب آپ دو کپل یعنی دو میاں بیوی ایک ساتھ ہوتے ہیں تو ان کی بہت ساری رسپانسبلٹیاں بھی ہوتی ہیں، ان کی فنکشنز بھی ہوتے ہیں، یعنی ان کے کہ انہوں نے کیا کیا کام کرنے، رسپانسبلٹی ہر بندے کی طرف سے اپنی ہوتی ہے۔ اب صاف ظاہر ہے جب آپ ڈپریشن ہو جاتے ہیں تو آپ کے اندر جب مایوسی ہوتی ہے تو آپ کو رسپانسبلٹی نہیں کر سکتے ہو، اور نہیں آپ وہ فنکشن، جیسے ڈاکٹر کے ایک فنکشن ہے کہ وہ مریض کو دیکھتا ہے تو وہ فنکشن نہیں کر سکے گا، اسی طرح وہاں پہ چاہے میاں ہو چاہے بیوی ہو، ان کے ہر تعلق پہ، چاہے وہ گھر کا صفائی ہو،
گھر کا سلیقہ ہو، کھانا ہو، بچوں کو سنبھالنا ہو، بچے پیدا کرنا ہو، میاں بیوی کو خوش رکھنا ہو، ان کی ضرورتوں کو محسوس کرنا ہو، ان کو جیسے میں خاتون جو ہے نا وہ اپنی میاں کے لیے جس طرح میرے اور آپ کے معاشرے میں کپڑے تیار کرتے ہیں وہ ان سے نہیں ہوتا ہوگا. اسی طرح اگر خاتون بیمار ہے یا کپڑوں کی ان کی ضرورت ہے یا ان کے گھر کے چیزوں کی ضرورت ہے یا اس کی ذاتی چیزوں کی ضرورت ہے تو مرد جو ہے نا وہ چیزوں کو نہیں کر پاتا. اسی طرح وہ چیز جو کہ ایک میاں بیوی جو شادی کرتے ہیں اس کی مرکزی جو ضرورت ہے وہ بھی ایک دوسرے کو پورا نہیں کرتے ہیں تو اس میں شک بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ ایک دوسرے کو نفرتیں بھی ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ گالی گلوچ بھی ہوتے ہیں. تو اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ یورپ میں جو نا برشی لوگ جو نا وہ ایک دوسرے سے علیحدہ بھی ہو جاتے ہیں اسی بنیاد پہ کیونکہ وہ رسپانسبلٹی نہیں ہوتی. یہاں میرے وہاں چونکہ یہ چیزیں بہت کم ہے تو لوگ ایک پرولانگ ٹائم کے لیے ایک دوسرے سے ناراض ہوتے ہیں، معلوم نہیں ہوتا کہ ناراض کیوں، جس پہ پھر میں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ بڑی ضدی ہیں، ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے ہیں، وہ یہی کہانیاں ہوتی ہیں. اچھا سر، علاج معالجہ کیا تجویز کرتے ہیں اس کے لیے سر؟ آپ کو یاد ہو کہ میں نے کچھ دیر پہلے کہا تھا کہ اس کی وجوہات 3 بنیاد پہ ہیں. میں نے کہا ایک بایولوجیکل ہے، ایک میں نے کہا سوشل ہے اور ایک سائیکولوجیکل. ٹھیک ہے نا. اب قانون بھی یہی ہے کہ اگر ان تینوں میں سے ایک خراب ہے، تینوں خراب ہے، 2 خراب ہے تو اسی کو ٹارگٹ کر کے آپ کو علاج کو سلیکشن کرنی پڑتی ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ جیسی مثال فرض کریں اگر ارلی ایج میں جب بھی کوئی مریض آتے ہیں تو اس کا 100% اندازہ یہ ہوتا ہے کہ جی ان کا وجوہات جو ہے نا وہ جینیٹیکل ہے، کیونکہ یہ قانون ہے ڈاکٹری کا قانون کہ جتنا بیماری ارلی ہوگا اتنی ہی جینیٹکس کا دخل اس میں زیادہ ہوتا ہے. اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ جی اگر آپ نے معلوم کر دیا انٹرویو کرنے کے بعد، جو ڈاکٹر کہے کہ وہ جیسے بھی انٹرویو لے رہے ڈپینڈ کرتے کہ ایک بندے کے ساتھ ہنر کتنا ہے، وہ اس انٹرویو میں اندازہ لگا دیتے ہیں کہ اس کے بچے کا یا اس مریض کا یا اس جو خاتون و مرد جو بھی ہے اس کی بیماری کے کیا وجوہات ہوتی ہیں. اگر بایولوجیکل وہ زیادہ ہیوی ہے تو اس کو دوائیاں لے کی جاتی کیونکہ وہاں کیمیکل خراب ہے. جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نیورو ٹرانسمیٹرز، یعنی دماغ کے اندر جو سرکٹس ہوتے ہیں اس کے 2 سرکٹس کے درمیان جب کیمیکل کا اخراج ہوتا ہے وہ کم ہو جاتے ہیں تو اس کو بیلنس میں لانے کے لیے آپ کو وہ کیمیکل کے لیے دوائی دی جاتی ہے. دوسرا پھر یہ کہ اگر آپ کی سماجی زندگی میں مشکلات ہے تو اس کے طور طریقے بتائے جاتے ہیں کہ زندگی کے مشکلات کو کس طریقے سے حل کیا جائے. اکثر یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جی ہم لوگوں کو اشارہ دے دیتے ہیں کہ جی آپ لوگوں سے ملتے رہیں، دوستوں سے ملتے رہیں، ایک دوسرے کو برداشت کرتے رہیں، ضد نہ کریں، شک نہ کریں، جو بھی چیزیں ہم محسوس اس مریض میں دیکھتے ہیں پھر ہم اس کو تجویز بھی دے دیتے ہیں. سماجی زندگی میں ہوتی ہے کہ جی اگر کوئی تنگ ہے، کیونکہ ہم یہاں لوگوں کو نہیں کہہ سکتے کہ جی تم گھر کو علیحدہ کرو یا میاں کو علیحدہ کر لو یا تعلیم اسکول کو چھوڑ دو یا اسکول کو جو ہے چینج کر دو یا اسکول کے طریقہ کار کو چینج کر دو، کیونکہ یہاں لوگوں کے فنانس اور کلچر کچھ ایسا ہے جس پہ ہمیں مجبوراً بہت ساری چیزیں واضح طور پہ نہیں کہہ سکتے. لیکن پھر بھی اگر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ انسان کے ہاتھ میں ہے اور وہ اس قابل ہے کہ چیزوں کو ٹھیک کر سکتا ہے تو اس کو ایک تجویز دیا جاتا ہے، مشورہ. تھرڈ جو مشورہ ہے وہ ہے سائیکالوجیکل. اس میں یہ کہ اگر آپ کا فکر و سوچ، آپ کا جو فلاسفی ہے، آپ کے جو آئیڈیا ہے، آپ کے جو بلیفز بن چکا ہے اس بلیفز کو واپس یعنی اس یقین کو واپس چینج کرنا. جیسے آپ کہتے ہیں بس دنیا ختم ہونے والا ہے، اب یہ کہ یقین آپ کا بن چکا ہے، اس یقین کو تبدیل کرنے کے لیے پھر ہمارے ہاں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے سائیکو تھراپی. پھر وہ جو ہے نا سائیکالوجسٹ ہو یا سائیکیٹرسٹ ہو یا دونوں ہو، پھر وہ اس کے لیے ایک پورا ایک سسٹم بنایا جاتا ہے کہ جو ان کو بھی ٹریننگ دیا جائے اور ان کی اس فکر اور سوچ کو چینج کیا جائے. تو یہی کنکلوژن یہی ہے کہ بایولوجیکل یعنی دوائیوں سے بھی علاج ہو سکتا ہے اور سماجی مشورے بھی دیے جا سکتے ہیں اور سائیکالوجیکل سائیکو تھراپی جو ہے نا یا کاؤنسلنگ اس کی بھی کی جا سکتی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کہ آپ آئے اور ہمیں اتنا ویلیوبل ٹائم دیا اور اتنے امپورٹنٹ ٹاپک ڈپریشن کے حوالے سے ہمیں آگاہ کیا. انشاءاللہ ہم آپ کو آئندہ بھی تکلیف دیں گے مزید ٹاپکس کو ڈسکس کرنے کے لیے. بہت شکریہ سر. یہ تھا ناظرین آج ہمارا پروگرام ڈپریشن کے حوالے سے. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں حاضر خدمت ہوں گے کسی اور ٹاپک کے حوالے سے. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.